معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں رواداری۔ مذہب اسلام دنیا کا سب سے لیٹسٹ اور آسمانی مذہبوں میں، آسمانی ادیان و مذاہب میں سب سے آخری دین ہے، جو پیغمبر اعظم سید عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے دنیا کو حاصل ہوا۔ مذہب اسلام، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اسلام پریائے واچی ہے اور مترادف ہے امن اور سلامتی کا۔ اس مذہب کا بنیادی تصور ہی امن اور آشتی ہے، انسانیت، حلم، بردباری اور اخوت و مروت ہے۔ لیکن آج کی اس کشمکش بھری دنیا میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مذہب اسلام کو کچھ لوگ جان بوجھ کر اور کچھ لوگ انجانے میں ایک انتہا پسند، کٹرواد اور سخت گیر مذہب کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج کی گفتگو میں سیرت طیبہ کی روشنی میں اسلام کا وہ پہلو کہ جو اس کا حقیقی پہلو ہے، جس کو اسلام کی روح کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلامی رواداری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مذہب اسلام میں نہ صرف رواداری ہے، بلکہ مذہب اسلام ہی اتہاس کے پنوں میں وہ پہلا مذہب ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ مذہب نفرت کی چیز نہیں، مذہب انسان کو محبت کا درس دیتا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار انسان آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ بنیادی طور پر دنیا کے تمام مذاہب کا، جو اسلام سے پہلے آئے اور جو روئے زمین پر اس وقت موجود ہیں، اسلام یہ مانتا ہے کہ تمام مذہب، ہر دھرم بنیادی طور پر انسان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مذہب کے اندر ہماری اور آپ کی کمیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے کچھ برائیاں، کچھ خامیاں داخل ہو جائیں، لیکن بنیادی طور پر ہر مذہب امن و آشتی کا پیغامبر ہوتا ہے۔ سر دست ہم بات کریں گے مذہب اسلام کی رواداری کی، کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں بے پناہ رواداری ہے۔ صرف ہم مذہب لوگوں نہیں، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں سے حسن سلوک، صلح و آشتی، امن و سلامتی، اعتدال اور توازن کا درس دیتا ہے مذہب اسلام۔ اور ایسی رواداریوں کی مثال سیرت طیبہ میں ہمیں ملتی ہے کہ یہ احساس ہوتا ہے جاننے کے بعد پھر کوئی بھی انسان مذہب اسلام کو کٹرواد کا نام یا انتہا پسندی کا نام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور پھر آپ نے وہیں پر نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کا اعلان کرنا کوئی گناہ تو تھا نہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں آزاد پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ایک آئیڈیالوجی رکھے اور اس آئیڈیالوجی کو مانے اور لوگوں کو اس کی طرف ایٹریکٹ کرے۔ اللہ کے رسول نے یہی کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جب اللہ اپنے رسول کو یہ پیغام دیا، وہی اتاری، تو اللہ کے رسول نے اللہ کی وہ امانت قوم کے سامنے پیش فرما دی۔ تو جنہیں ماننا تھا وہ مانے، جنہیں نہیں ماننا تھا تو انہیں اپنے پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو آپ کے شہر سے، آپ کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا، آپ کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو ایک نہیں کئی بار مدینہ کے پاس میں جا کر کے لوگوں نے اپنی دشمنی کی بھڑاس اتاری۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن حیرت ہوگی آپ کو کہ جن لوگوں نے مکہ میں اور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی 20 سال سے زیادہ عرصے تک اللہ کے رسول کو ستایا تھا، قتل کرنے کی کوششیں کی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی تھی، فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا نے پہلی بار ایک ایسی بات سنی کہ جس نے انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ یہ کہ تمام جنگوں میں اور تمام دشمنیوں میں جس ابو سفیان نے ایک کمانڈر ان چیف کا رول ادا کیا تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مکہ شریف پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچتے ہی آپ اعلان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا، اس کو بھی پناہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا جائے گا جیسا دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ 20 سال سے زیادہ عرصہ جو انسان دشمنی سے پیش آتا رہا ہو، اللہ کے رسول نے ایک لمحے میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یہ جیتی جاگتی مثال ہے اسلامی رواداری کی جو اللہ کے رسول نے پیش فرمائی۔ اس طرح ایک نہیں سینکڑوں مثالیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتی ہیں کہ آپ نے بے پناہ رواداری کا مظاہرہ کیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام طاقت کے بل پہ پھیلا ہے، اسلام لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پھیلایا گیا ہے، لیکن نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بچہ جس نے کہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ میں زندگی گزارنی تھی، 8 سال کا بچہ ہے، اپنے چچا کی کفالت میں رہتا ہے۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ بوسیدہ ہو گئے، پھٹ گئے ہیں۔ وہ بچہ اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتا، ماں سے کہہ پڑتا ہے کہ ماں، میں چچا کے پاس جا رہا ہوں اور میں ان سے کہوں گا کہ میری ماں کے کپڑے چیتھڑے ہو گئے، پھٹ گئے ہیں، آپ کوئی ایک کپڑا دے دے جسے میری ماں پہن سکے۔ وہ بچہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے، چچا کے پاس پہنچتا ہے اور چچا سے جا کر کے اپنی ماں کی حالت بیان کرتا ہے، لیکن ایک سنگ دل اور پتھر دل چچا اس معصوم بچے کی اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا، بلکہ مذاق کرتے ہوئے اس بچے سے طنزیہ طور پر یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے تو میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟
سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس کو محمد کہا جاتا ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم اپنی ماں کے لیے محمد سے کپڑے مانگ لو۔ حالانکہ یہ بات اس کے چچا نے حقیقتاً نہیں کہی تھی، طنز کے طور پر کہی تھی، مذاق کے طور پر کہی تھی، لیکن وہ بچہ جس کی معصوم سی زندگی تھی اپنی ماں کے پاس واپس آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، میں نے چچا سے درخواست کی لیکن انہوں نے کپڑے نہیں دیے، بلکہ ایسا کہا، تو کیا میں محمد کے پاس جاؤں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا، میں تو تمہیں محمد کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ سنا ہے کہ جو محمد کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے اوپر اپنا دین پیش کرتے ہیں اور وہ اسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں کہ جو اس محمد کا دین قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر تم گئے اور انہوں نے تمہارے سامنے اپنا دین پیش کیا، اپنا مذہب پیش کیا، تو تمہیں بھی قبول کرنا پڑے گا، تبھی کامیابی ملے گی، تبھی کپڑا ملے گا۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد کے پاس جاؤں گا اور میں اسی شرط پر ان کی کوئی چیز قبول کروں گا جب وہ پہلے سے مجھ سے یہ وعدہ کر لیں گے کہ وہ اپنا دین میرے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ جب اپنی ماں کو اطمینان دلانے میں بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ماں اجازت دیتی ہے، وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنی ایک ضرورت کے تحت، لیکن میں اپنی ضرورت بیان کرنے سے پہلے اپنی ایک شرط آپ سے قبول کروانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصومانہ بات کو سن کر زیر لب مسکرایا اور ارشاد فرمایا، بچے، تمہیں جو بھی شرط رکھنی ہے رکھ لو، تمہاری شرط قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ دراصل میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، مجھے کپڑے کی حاجت ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ جب وہ بچہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول اپنے بدن پر پڑی ہوئی کالی چادر کو اٹھا کر اس بچے کے حوالے کر دیتے۔ وہ بچہ اس چادر کو لے کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اپنی ماں کے سامنے وہ چادر پیش کر دیتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے، کیا محمد نے تمہارے سامنے اپنا دین پیش نہیں کیا؟ کیا تم ان کا دین قبول کر کے واپس آئے ہو؟ بچہ کہتا ہے، ماں، انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے شرط رکھی تھی، انہوں نے شرط بھی مان لی اور انہوں نے اپنا دین پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے بدن کی چادر اٹھا کر کے مجھے سونپ دیا ہے۔ جب ماں یہ سنتی ہے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور پھر وہ چادر ایک ہاتھ سے تھام کر کے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس چادر سے اپنے آپ کو چھپاؤں، میرا دل کہتا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے، میری روح پکارتی ہے کہ آپ پہلے اس مذہب اسلام کا کلمہ ہمیں عطا فرمائیے کہ جس مذہب اسلام کے اندر، جس دین کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی رحمت ہے، اتنی رواداری ہے، اتنی مروت ہے، اتنی اخوت ہے اور اتنی انسانیت ہے کہ وہ انسان کا دھرم پوچھے بغیر، انسان کا مذہب پوچھے بغیر، اپنا اور غیر دیکھے بغیر وہ احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، مروت کرتا ہے۔ تو یہ حسن سلوک اور رواداری کی وہ مثال ہے کہ جو تاریخ کے پنوں میں آج پر موجود ہے، اور آپ دور نہیں جائیے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات مل جائیں گے، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں اور اتہاس سے جو لوگ واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر
دین پھیلانے میں سب سے زیادہ اہم رول صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے ادا کیا، اور انہوں نے تلوار کے زور سے یا طاقت کے زور سے دین نہیں پھیلایا۔ ان کے پاس تو تلوار تھی ہی نہیں، ان کے پاس تو ہتھیار تھے ہی نہیں۔ کیا تھا؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رواداری ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے، مانوتا کے لیے بہت ہی آوشک چیز ہے۔ یہی وہ رواداری تھی کہ جس نے اسلام کو ہندوستان کے اندر، بھارت ورش کے اندر پھیلنے میں بڑی سہایتا کی، بڑی مدد کی۔ آپ دیکھیے کہ دہلی میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے مولانا فخر الدین۔ آج کے دور میں یہ باتیں اٹپٹی سی لگتی ہیں، اور کنفلکٹ کے اس دور میں جہاں کے تناتنی، رشاکشی اور ایک دوسرے سے نفرت کے بازار گرم ہیں، تو ایسی باتیں بے معنی لگتی ہیں، لیکن آج بھی تاریخ کے صفحات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ بزرگ جن کا نام مولانا فخر الدین تھا، تو ایک بار اپنے چند مریدوں کے ساتھ جمنا کے کنارے سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ جمنا کے کنارے پر غیر مسلموں کا کوئی اشنان چل رہا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے، اور برہمن ان کو اپنے اپنے خیموں میں لے جا کر کے اشنان کرا رہے تھے۔ مولانا فخر الدین صاحب نے دیکھا کہ ایک برہمن ہے کہ جو بڑا کمزور ہے، بوڑھا ہے، اور اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ایسا ہے، تھوڑی دیر تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ وہ کہیں گئے، اور جانے کے بعد پھر واپس تو آ گئے۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں دور نہیں، تمہاری نظروں کے سامنے تھے، البتہ یہ کہ میری صورت بدلی ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن اسی راستے سے گزرے اور دیکھا کہ وہ برہمن جو بوڑھا تھا، کوئی اس کے پاس اشنان کے لیے جایا نہیں کرتا تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کے پاس جا نہیں رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مولانا فخر الدین نے پھر اپنے مریدوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، اور میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ تو آج ان کے مریدوں میں سے ایک نے اپنی نگاہ رکھی تو دیکھا کہ مولانا فخر الدین ایک گھر کے اندر گئے، اور اس گھر کے اندر جا کر انہوں نے برہمن والا لباس پہنا، اور پھر وہ ندی کے گھاٹ پہ گئے، اور اس برہمن کے پاس پہنچ کر کے ان سے کہا کہ مجھے اشنان کرنا ہے۔ اس برہمن نے انہیں اشنان کرایا، اور اشنان کرانے کے بعد جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے اس زمانے میں 5 روپے اس کو دیے۔ وہ برہمن بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس زمانے میں اشنان کرانے کے 15 یا 20 پیسے ملا کرتے تھے، لیکن ایک ہی آدمی سے انہیں 5 روپے مل گئے۔ بڑا خوش ہوا، اور برہمن دعائیں دینے لگا، آشیرواد دینے لگا۔ لیکن مولانا فخر الدین نے کہا کہ نہیں، میرے پاس آج 5 ہی روپے تھے، اگر میرے پاس اور بھی ہوتے تو میں اور بھی دے دیتا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، یہ سلسلہ 3 دن تک چلا۔ آخر وہ برہمن خود بڑا اچنبے میں پڑ گیا کہ آخر یہ بندہ ہے کون کہ جو بار بار میرے پاس آتا ہے، اور روز کبھی 5 دیتا ہے، کبھی 2 دیتا ہے، کبھی 10 دیتا ہے، روز بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اشنان کرانے کے بعد ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ وہ مولانا اشنان کرنے کے بعد مسجد کی طرف جا رہا ہے، اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر کے انہوں نے وہ کپڑے جن پر اشنان کیا تھا وہ اتار دیا۔ مسجد کے اندر گئے اور انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، پھر اپنے کپڑے پہنے اور پھر باہر نکل آئے۔ برہمن نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔
انہوں نے کبھی دیکھا تھا اور پہچان گئے کہ یہ تو مولانا فخر الدین ہے۔ وہ جا کر کے چرنوں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا ایسا ہے کہ پہلے آپ ہاتھ بڑھا کر کے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ جس دھرم کے اندر اتنی رواداری ہو، جس دھرم کے اندر اتنی مانوتا ہو، جس کے اندر اتنی انسانیت ہو، انسانوں کا اتنا درد ہو، تو وہ مذہب ناحق نہیں ہو سکتا۔ وہ سب سے پیارا دھرم ہے، وہی پیارا مذہب ہے۔ اس لیے اب میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے دھرم میں شامل کر لیجیے۔ تو یہ مذہب اسلام کی رواداری کی چند باتیں تھیں، اور ویسے پوری تاریخ اسلام امن و آشتی، رواداری، اخوت و مروت اور انسانیت کے در سے پٹا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اسلام کی سچائیوں کو جاننا چاہتے ہیں، ٹروتھ آف اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، تو یہ کہیں سنی بات پہ بھروسہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی سچائیوں کو، اسلام کے اتہاس سے جانیں، قرآن سے جانیں، حدیث سے جانیں، اور جو اوریجنل سورسز ہیں اسلام کو جاننے کے، ان سورسز سے جانیں، تو ہم خود بھی گمراہ نہیں ہوں گے اور ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں مذہب اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔